الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو بریء من ثلاث الکبر والغلول والدین دخل الجنہ. چھوٹی سی حدیث ہے اور ایسا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں تین کی جوڑی ملتی ہے کہ آپ نے کئی حدیثوں میں آپ نے بتایا تین چیز سے جو بچے وہ جنت میں جائے گا، تین چیز جو کرے وہ جہنم میں جائے گا. تو کئی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کے الفاظ فرمائے. وہ یاد کرنے میں آسان ہوتا ہے، کسی حدیثوں میں چار کے الفاظ ہیں، کسی میں پانچ کے الفاظ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے کہ آپ جب بیان کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، تو جنت میں جانے والے اعمال جو آسانی سے انسان کو جنت میں لے کے چلے جائیں، تو وہ جو بتاتے تھے گن کے یہ فلاں تاکہ آدمی کو یاد کرنا آسان ہے. ایسے بہت ساری حدیثوں میں علماء نے جمع کیا ہے ثلاثیات، 3 والی حدیثیں ہیں، 4 والی حدیثیں، 5 والی حدیثیں، جس میں 5 کی جوڑی. تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا تو 3 والی بہت روایتیں ہیں، تین کے الفاظ. ایک حدیث ہے اور آپ فرماتے ہیں ترمذی کی روایت ہے، اور اس سے پہلے بھی حدیث آ چکی ہے. اس میں 3 عمل بتایا گیا کہ 3 ایسے کام ہیں یا 3 ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس سے بری ہو تو جنت میں جائے گا. 3 چیزوں سے بری ہے اگر وہ، اور اس کی موت آئی اور 3 چیز اس کے اوپر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. آپ فرماتے ہیں من مات، جو آدمی مر گیا یعنی مرا، اس کی موت آئی، اس حال میں موت آئی وہ ہوا بریء من ثلاث، وہ 3 چیزوں سے بری ہے، 3 چیزیں اس کے اوپر نہیں ہے، اس کے نام اعمال میں یا اس کے اوپر وہ 3 چیز لے کے نہیں جا رہا ہے، 3 چیز سے وہ بری تھا. نمبر 1 الکبر. کبر کہتے ہیں عام طور پہ، ہم تکبر کہتے ہیں، کبر کو تکبر کہہ لیں. تکبر کس کو بولتے ہیں؟ پھر 2 چیزیں ہیں کہ آدمی کے اندر حق بات کا انکار کر دینا، سچائی نہیں ماننا. 2 لوگوں کو حقیر جاننا. یہ 2 چیز کا نام کبر ہے. سچائی آ گئی اس کے سامنے، چاہے وہ دنیا کی سچائی ہو چاہے دین کی سچائی ہو، اس کے پاس آئی بات پہنچی، میں نہیں مانتا. یہ تکبر ہے، یہ آدمی کے اندر کبر ہے. گرچہ وہ زبان سے نہ بولے میں تکبر نہیں کرتا، لوگوں سے بولتا ہے میں تکبر نہیں کرتا، وہ تمہارے پہناوے میں نہیں ہے، وہ تمہارے ایٹیٹیوڈ میں ہے. اگر آدمی کے سامنے سچائی آئے، حق آ جائے لیکن نہ مانے، اور 2 لوگوں کو حقیر، ارے کیا یہ لوگوں کو حقیر جاننا، یہ کیا ہے میرے سامنے، یہ لوگ کیا ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ فلاں ہے. لوگوں کو حقیر جاننا یہ کیا ہے؟ آدمی جب دنیا سے جائے نا تو اس کے نام اعمال میں یہ نہ ہو، اس کے دل میں یہ نہ ہو. اتنا صاف دل ہے نا کہ لوگوں کو، صاف انسانوں کو، سارے لوگوں کو اچھا سمجھتا ہے، کہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں حقارت نہیں ہے. نمبر 2 حق کا انکار نہیں کرتا ہے. آ گیا ٹھیک ہے، اس وقت ہو سکتا ہے ٹائم لے لے، نہیں مانا، لیکن انکار نہیں کرتا، سچائی نہیں ماننا، ایسا نہیں کرتا وہ. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ فرماتے ہیں آدمی دنیا سے گیا اور مرنے کے وقت اس کے اندر کبر نہیں تھا. 2 والغلول، خیانت کے معنی میں، خائن نہیں تھا وہ، چاہے وہ لوگوں کی باتوں کا خیانت کرنے والا، کسی کے مال میں خیانت کرنے والا، خائن نہیں تھا وہ. اس کے اندر دھوکہ، خیانت، یہ ساری چیزیں نہیں تھی. خیانت نہیں تھا اس کے اندر، خائن نہیں تھا. یہ بہت بری چیز ہے، منافق کی پہچان ہے خیانت. تو خائن نہیں تھا وہ، دنیا سے گیا کبھی بھی وہ کسی کے ساتھ خیانت نہیں کیا، ہمیشہ امانت دار تھا. 3 والدین، قرض، کسی کا قرض اس کے اوپر نہیں تھا. دنیا سے جا رہا ہے، قرض دار نہیں. سوچنا چاہیے اپنے آپ کو زندگی میں ہم کس کا باقی ہیں. ہر دن سوچنا چاہیے کتنے لوگ ہیں لوگوں کا لیے رہتے ہیں اور ٹھاٹ سے سوتے ہیں، کیسے نیند آتی ہے ان کو. کتنے لوگوں کا باقی ہے، کسی چائے والے کا باقی ہے، چائے پی کر کے رکھا ہوا ہے، حساب کتاب کچھ کیا ہی نہیں ہے. یا اگر کچھ کھانے پینے والا ہے، حالانکہ تمباکو پان کھانا ہی نہیں چاہیے، لیکن کھا کر کے کتنا حساب کتاب اس کا باقی پتہ ہی نہیں، کھا رہا. ایسے اس کے، یہ تو چھوٹے بتا رہا ہوں،
بڑا قرض تو آدمی لیتا تو یاد رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے کتنے قرض لوگوں کا رہتا ہے پتہ ہی نہیں ہے. کتنے سماج میں ایسے لوگ ملیں گے چھوٹے چھوٹے کتنے قرض لیے رہتے ہیں، دیے ہی نہیں، دنیا سے چلا گیا. اپنا ڈائری میں حساب کرنا چاہیے روزانہ، میں کس کا قرض ہوں، لکھنا چاہیے تاکہ مر جائے آدمی تو اس کے وارثین کو معلوم ہو کہ ابا کا قرض ہے، دینا ہے. ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. نبی فرماتے ہیں جنت میں داخلے کا سبب یہ ہے کہ وہ جب مرے تو اس کے اوپر کسی کا قرض نہ ہو. معمولی چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے. ہم کو روزانہ دعاؤں میں سکھایا گیا، سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیز سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے نا، الدین، قرض. اللہم انی اعوذ بک من الدین. تو دین جو ہے قرض ہے، تو قرض سے پناہ. اور اگر ہم نے قرض لی، دیکھیں حالات اور کسی ضرورت کے تحت قرض لینا جائز ہے. قرض کا لین دین یہ ایک ثواب بھی ہے، قرض دینا ایک نیکی ہے، اور ٹائم پہ لوٹانا یہ بھی ایک طرح سے سمجھو کہ آدمی کی امانت داری کا ثبوت ہے، دینا چاہیے. لیکن اگر آدمی قرض لے لے اور نہ دے تو جنت میں داخلے میں رکاوٹ ہے. ساری نیکیاں اس کے پاس ہیں لیکن مرتے وقت قرض دار ہے اور لوگوں نے اس کا قرض ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ پھر جنت میں داخلے سے رکاوٹ بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. آپ کے پاس جب جنازہ آتا تھا آپ پوچھتے تھے یہ قرض دار ہے؟ اگر قرض دار ہوتا لوگ بولتے ہاں یہ قرض دار ہے، آپ بولتے تم پڑھ لو میں نہیں پڑھتا. آپ بولتے تم لوگ پڑھ لو لیکن میں نہیں پڑھوں گا، بتانے کے لیے کتنا بڑا معاملہ ہے. ایسے ایک جنازہ آیا اور آپ نے کہا کہ تم پڑھ لو. میں نے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں اس کا قرض ادا کرتا ہوں، آپ پڑھیے. جب اس نے ذمہ داری لی تو آپ نے پڑھا. تو یہ معمولی چیز نہیں. 3 چیزیں دنیا سے جائے آدمی تو اس کے اندر کبر نہ ہو، کسی کو حقیر نہ جانے، چاہے کوئی کتنا بھی اس کے پاس کچھ نہ ہو، حقیر نہیں. اور حق سچائی کا بھی انکار نہ کرے. 2 خیانت دار نہ ہو، خائن نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز کی خیانت نہ کیا ہو. ہم معمولی سمجھتے ہیں اس کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں خیانت نہیں، بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، خیانت زندگی میں نہیں ہو. دل پاک ہو خیانت سے. 3 کسی کا قرض لے کے نہیں مرنے کا. اگر لیا ہے، لین دین ہے، مرنے سے پہلے چکا دیں. زمین بیچ کے چکا دیں، گھر بیچ کے چکا دیں، لیکن قرض لے کے نہیں مرنے کا، دے کے جانے کا. سب کا حساب کتاب برابر. تو یہ جنت میں داخلے کا بہت بڑا سبب ہے یہ 3. اور اگر تینوں میں سے نہیں ہے تو رکاوٹ بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے اوپر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں، کبر اور خیانت اور قرض ہمارے ذمہ نہ ہو. اور اگر کچھ ہے تو اللہ تعالی ہمیں اپنی موت سے پہلے ہی یہ سب حساب کرنے اور سب چیزوں کا صاف کرنے اور ہر چیز کا ایک طرح سے اپنے دل کو اور اپنی زندگی کو صاف ستھرا بنا کر کے دنیا سے جانے کی ہم کو توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.